محترم حضرات السلام علیکم۔ انشاءاللہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ محترم حضرات، حضرت ابو غفاری کا اسلام میں آنا، اس کا ایک واقعہ ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہد اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجزی ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کی حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، ان کو حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا، میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو شعر نہ ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے اس مجمل کو جو ثبت نہ ہو، بات سے تصفی نہ ہوئی تو خود سامنے سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھا کہ مسلط کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافر کی غریب پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پیدا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے اور میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو اور کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا کہ دریافت کیا کہ کسی نے کیا۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیف دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیفیں علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خیال ہوا اور پردیسی مسافر ہے، وہ ظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اول ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں۔ اس کے بعد اپنی غرض بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے اگر راستے میں مجھے کوئی ایسا شخص ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا۔ تم سیدھے چلنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں جس سے تمہارا میرے ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا، اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمہ کو ان بے ایمانوں کے بیچ چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ
میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پڑھا۔ پھر کیا تھا کہ چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے۔ تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے۔ اگر یہ مر گیا تو شام کو آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان سب لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بے آواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کے تاب نہ لا سکے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد کے باوجود بھی اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا بلولا جوش اور شوق اور غلبہ تھا۔ جب یہ دین کا حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا۔ ممکن ہے تکالیف کا تحمل برداشت نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ مجال نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے کی ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ کو سہولت پر عمل کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پیروی کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو ان کا دین کی اطاعت سے ہٹا جا سکتا تھا۔ قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو بھی شخص ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا، بڑی سے بڑی بھی قوتیں ان کو روک نہ سکتی تھی اور نہ ہی بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اطاعت سے ہٹا جا سکتا تھا۔